السلام علیکم۔ آج سے 3 دن پہلے جب امریکہ نے یہ جنگ سٹارٹ کی، ایران کے اوپر پہلا حملہ کیا، تو ان کا خیال تھا کہ شاید یہ بہت چھوٹی سی جنگ ہے اور ایران ریٹیلیٹ نہیں کر سکے گا۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ ایران کے اوپر ہم کچھ ہزار بمبوں کے ساتھ اٹیک کریں گے اور ان کے سارے میزائل سٹاکس اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ختم کر دیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ امریکی قیادت کے اندر یہ خدشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو انہوں نے شروع کی تھی، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کچھ دنوں کی مار ہے، یہ بہت لمبی چل سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے امریکہ پینٹاگون کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے میزائل سٹاکس کے اندر شدید کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اور یہ بات کوئی ایسے نہیں کہی جا رہی، بلکہ اس کو امریکہ کے ٹاپ جو ان سے میڈیا چینلز ہیں ان کی طرف سے بھی نشر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس بات کا ذکر اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی کیا تھا، جس کا سورس یہ تھا کہ جنرل ڈینیل کین، جو کہ ایک انتہائی ٹاپ آفیشل کمانڈر ہیں پینٹاگون کے اندر، انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر ایک بریفنگ دی تھی، جس کے اندر وہ کہتے ہوئے پائے گئے تھے کہ ہم ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ افورڈ کر سکیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ پینٹاگون نے یہ جو پوائنٹس ہیں جنرل ڈینیل کین کے وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے، وہ جان بوجھ کر لی کیے تھے تاکہ ہم اس جنگ کو اوائڈ کر سکیں، یہ جنگ ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ اور جو اس کی ریزن ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جنرل ڈینیل کین کا کہنا تھا کہ پچھلے 3 سال کے اندر ہم یوکرین جنگ میں اور اسرائیل کی جنگ کے اندر ان دونوں ممالک کو اتنا اسلحہ دے چکے ہیں کہ ہمارے اپنے اسلحے کے ذخائر خطرناک حد تک نیچے گر چکے ہیں۔ اور یہ سطح اتنی کم ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سینٹ کے اندر، یہ کمیٹی کے اندر یہ پیش کیا تھا کہ ہمیں $13 بلین کا اضافی فنڈ دیا جائے تاکہ ہم ان میزائل سٹاکس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مزید آرڈر کر سکیں۔ مگر ان کو کانگریس کی طرف سے مزید ریکوائرڈ جو رقم تھی وہ مکمل طور پر نہیں ملی تھی، اور اوپر سے یہ ایک نئی جنگ جو امریکہ نے شروع کر لی ہے، یہ اس کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن تک یہ امریکہ اس کو برداشت کرے گا۔ اس کے بعد امریکہ کے لیے یہ بات مشکل ہوتی جائے گی کہ وہ مزید ڈیفنس کے لیے یا مزید اٹیک کے لیے اپنے میزائل سٹاکس کا استعمال کر سکے۔ اور نئی میزائل سٹاکس کی پروڈکشن اتنی جلدی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس جنگ کے دوران ہی اپنے میزائلز کی پروڈکشن کر کے اس جنگ کو کنٹینیو کر سکے۔ تو اب آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس طرح پلٹا کھاتے ہیں۔ اگر تو ایران مزید ریٹیلیٹ کرنے کے قابل نہ رہا تو امریکہ کے لیے یہ فائدے کی بات ہوگی، مگر اگر ایران کے جو میزائل سٹاکس ہیں وہ محفوظ رہے اور وہ ریگولر سٹرائک کرتا رہا ایرانی جو حدود سے باہر اسرائیلی ٹارگٹس ہیں یا پھر امریکی ٹارگٹس ہیں، تو یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے، دونوں کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایران اس جنگ کے اندر فتح بھی حاصل کر لے اسی بنیاد کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔